بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں نے فلاں فلاں کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ پھر مجھے بتانے لگے، لیکن وہ بے تکی سی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے اسے سوال کیا، میں نے کہا آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، ترجمہ تو میں نے نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کہا گھر میں ویسے کوئی قرآن مجید کا ترجمہ رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ کی وہ میرے گھر میں پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ پھر روزانہ اسے پڑھا کریں۔ بیٹا تھا اس کا 15-16 سال کا، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ بھی روزانہ ایک صفحہ اس تفسیر سے پڑھا کریں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں، وہ تفسیر آپ پڑھا کریں۔ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ میں نے فلسفے پڑھے ہوئے ہیں، تو میں نے فلاں کی شاعری پڑھی ہوئی ہے، میں نے فلاں کی شاعری پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی پڑھنی چاہیے، بالکل اچھی بات ہے۔ میں نے کہا ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ میں نے کہا میں خود الحمدللہ یہ فلسفے پڑھا ہوا ہوں، لیکن اصل جو علم ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور باقی جو فنون ہیں یہ بھی پڑھنے چاہیے، انسان کا فائدہ ہی ہوگا، کوئی بھی علم پڑھ لے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت اوپن مائنڈ ہوں۔ میں نے کہا میں بھی بہت اوپن مائنڈ ہوں، ہم بھی اپنے ذہن میں تعصب نہیں رکھتے، ہم ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری تحقیق غلط ہو، دوسرے کی تحقیق صحیح ہو، تو ہم اس کی تحقیق کو مان لیتے ہیں۔ تو انسان کو ریسرچر ہی ہونا چاہیے، تحقیق کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بہت اوپن مائنڈ ہوں۔ میں نے کہا میں خطبہ دیتا ہوں، میں خود بہت اوپن مائنڈ ہوں، میں نے کبھی کوئی فرقہ واریت والی بات نہیں کی، تعصب والی بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا میری مسجد میں جہاں پر میں خطبہ دیتا ہوں اتنے ہمارے مسلک کے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے جتنے دوسرے مسالک کے لوگ وہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی اور مسجد میں امام ہیں، یعنی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور وہ جمعہ جہاں پر میں خطبہ دیتا ہوں وہاں پر وہ میرا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی گھر میں چیز دے جاتا ہے کھانے پینے والی تو ہم اسے لے لیتے ہیں۔ تو اس نے خیر وہ چند چیزوں کے نام بھی لیے جو چیز غیر اللہ کے نام پر لوگ دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی ہم تو اسے کھاتے ہیں۔ میں بہت اوپن مائنڈ ہوں، میں نے نہیں کبھی پرواہ کی، کیونکہ میں اس آدمی کا دل نہیں دکھاؤں گا جو میرے گھر میں چیز دینے کے لیے آ گیا، تو میں تو اسے کھا لیتا ہوں، میری بیوی بھی کھا لیتی ہے، بچے بھی کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو کہ غیر اللہ کے نام جو چیز ہے اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تب بھی آپ اسے کھا لیں۔ کہتے جی اللہ کا ہی حکم ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ میں نے کہا جب معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ جائے، اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع کر دیا ہو اور سب کو علم بھی ہو، اس کے بعد بھی اگر انسان کہے جی اب میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے لہٰذا میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گا، تو میں نے کہا یہ جو دل نہ دکھانا یہ اچھی بات ہے، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بھی اصلاح کریں۔ بھائی جان آپ خود بھی غیر اللہ کے نام پر چیزیں دے رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، اور آپ مجھے بھی اس جانب لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس کی اصلاح کریں۔ خیر وہ سمجھ نہیں رہا تھا، تو میں نے اسے ایک مثال سے سمجھایا۔ میں نے کہا مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کہتے ہیں میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور آپ اپنے آپ کو بڑا کھرا اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیا تھا، تو جب میں نے اسے وصول کیے ہیں تو میں نے 1.5 لاکھ وصول کیے ہے، یعنی میں نے اس سے 50,000 روپے سود لیا ہے، تو لہٰذا میں آپ کے لیے چیزیں لے کر آیا ہوں، کھانے پینے والی مٹھائی لے کر آیا ہوں، یہ اچھے اور بھی پھل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو آپ لے لیں۔ میں نے کہا آپ رکھ لیں گے؟ کیونکہ آپ نے ابھی قاعدہ بیان کیا ہے کہ میں غیر اللہ کے نام بھی چیزیں لے لیتا ہوں، تو میں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ تو میں نے کہا وہ جو سود کے پیسوں سے چیز لے کر آیا آپ اسے رکھ لیں گے، کھا لیں گے وہ چیز؟ کہنے لگا جی نہیں وہ تو میں کبھی بھی نہیں کھاؤں گا، وہ تو زہری بات ہے، حرام ہے۔ تو میں نے کہا جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اسی لیے تو میں نے کہا فلسفے چھوڑ دیں، شعر و شاعری پڑھنا چھوڑیں، اور آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ سورۃ بقرہ 173 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کر دیا ہے، جانور کو ذبح کرتے جو خون نکلتے اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، خنزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے،
वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो चीज़ गैर अल्लाह के नाम पर दी जाए उसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया है। और आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ कूंडे खा लेता हूँ, मैं जनाब फ़लाँ दिन जो ख़ास 11 तारीख को मेरे घर में लोग चीज़ें देकर जाते हैं मैं वो खा लेता हूँ। तो मैंने कहा ये कुरान मजीद है। मैंने कहा सूरत माइदा की 3 नंबर आयत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात इरशाद फरमाई है। कहने लगा चले इंशाल्लाह आइंदा से मैं अब कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ूंगा। मैंने कहा आपके घर में तफसीर पढ़ी हुई है तो आप ज़रूर रोज़ाना तफसीर ख़ुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ कर सुनाएँ, और आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें। आपको हलाल हराम का इल्म होना चाहिए, इसलिए अपने घर में ज़रूर तर्जुमे वाला कुरान मजीद रखें, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें। और इस तरह एक तफसीर है अब्दुर्रहमान किलानी रहमहुल्लाह ताला ने लिखी है, तफसीरुल कुरान जिसका नाम है। आप ज़रूर उसे भी ख़रीदें और रोज़ाना आप उसका एक सफ़ा पढ़ें। बुखारी शरीफ का तर्जुमा दाऊद राज रहमहुल्लाह ताला ने किया है, वो आप बुखारी शरीफ की शरह अपने घर में रखें और रोज़ाना एक हदीस पढ़ें और साथ उसकी शरह भी पढ़ें। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए हक़ को वाज़े कर देगा और बातिल जो है वो भी आपको पता चल जाएगा कि हक़ क्या है बातिल क्या है। तो खैर जब एक मजलिस उसकी मेरे साथ हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका सीना खोल दिया और वो कहने लगा कि इंशाल्लाह आइंदा से मैं चीज़ों का ख्याल करूँगा, हमें तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। कहते जी हम जहाँ पर जाते हैं वो कहते हैं चलो जैसी मर्ज़ी नमाज़ पढ़ लो, बस अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों इरशाद फरमाया है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हैं, बेहतरीन आइडियल हैं। तो मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज़ पढ़ी है उसी तरह हम नमाज़ पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। अब हम ये कहें जी अल्लाह के सामने हमने खड़ा होना है, जैसे मर्ज़ी नमाज़ पढ़ लें, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। भाई अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, लेकिन वो नमाज़ कबूल करने वाला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जितने भाई जो कुरान से दूर हैं और इस तरह फ़लसफ़ियाना बातों में पड़े हुए हैं, फ़लसफ़ियाना बातें भी पढ़ें लेकिन साथ साथ कुरान भी पढ़ें, अहादीस भी पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला आपका सीना हिदायत के लिए खोल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस से मोहब्बत करने की, इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।